حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چونکہ یہ جمعے کے روز درود و سلام پڑھنا آپ کا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، فرشتے اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کو پیش کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے روز کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے دوسرے رکوع پر، کیا اللہ نے ارشاد فرمایا؟ آگے آ جاؤ، میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو، ایسی قوم سے تم دوستی نہ کرو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسی قوم سے آپ دوستی نہ کریں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، اللہ پاک کون سی قوم سے ہم دوستی نہ کریں، کون سی قوم سے ہم مودت و محبت و الفت نہ کریں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قومن غضب اللہ علیہ، اس قوم سے آپ دوستی نہ کریں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جن پر اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، جو قہر خدا بندی کی قوم مستحق بنی ہے، ایسی قوم سے تم دوستی نہ لگاؤ۔ حضرات محترم، مفسرین کرام علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جس پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں مفسرین کرام وہ یہود کی قوم ہے، یعنی یہود و نصارہ ہے، کفار ہے، مشرکین ہے، یہ اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان پر اپنا قہر نازل فرمایا۔ جو قہر نازل فرمایا اللہ رب العزت نے ان پر، چونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا، چونکہ عیسائیوں نے تین خدا مانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا اور فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹی مانا ان عیسائیوں نے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان پر قہر غضب نازل فرمایا۔ اور حضرات محترم، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے قوم سے آپ دوستی نہ کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد یئسوا من الآخرۃ، جو آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، جنہوں نے آخرت سے آس توڑ دی ہے، جو آخرت کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہے صرف دنیا میں ہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے، جن کا یہ جو ہے قول ہے، جو قوم یہ کہتی ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو یہ پھر لوٹنا تو یہ تو دور کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کیسے جو ہے دوبارہ پیدا فرما دے گا۔ جن کا یہ نظریہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے ایسی قوم پر بھی اپنا غضب نازل فرمایا ہے۔ ورنہ ایمان والوں کا تو مومنوں کا تو یہ عقیدہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ حضرات محترم، اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے کہ اس میں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ایمان والا کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر،
اس کی کتابوں پر اور اچھی بری تقدیر پر اور آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ آپ بھی دوبارہ دہرا لیا کرے، ورنہ آدمی پتہ نہیں دن بھر میں کتنے کفریہ کلمات کا استعمال کرتا ہے، آدمی کا ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ سمجھ رہا ہوں؟ تو آدمی اس پر ایمان رکھتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اور آخر میں اس میں ارشاد فرمایا گیا والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یہ ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، ورنہ آدمی کا یہ نظریہ ہو جائے کہ سب کچھ دنیا میں ہے تو پھر مردے سے سوال و جواب کیسا ہے، پھر یہ حشر و نشر کیسا ہے، پھر جہنم میں جانا کیسا ہے، پھر جنت میں جانا کیسا ہے۔ حضرات محترم، پھر اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو